بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا چین کا اہم دورہ۔ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ سطح کے وفد سربراہان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں 9 سے 12 جون تک عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کیا ہے۔ وفد نے چینی فوج اور دیگر سرکاری محکموں کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر نقطہ نظر کا باقاعدہ تبادلہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں فریقین نے تربیت، ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صرف ایک دن کا دورہ کیا۔ یہ دورہ پاک چین جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا حصہ ہے، جس کی ایک اعلیٰ کمیٹی فوج ہے۔ چینی وزیر دفاع کا تائیوان کے مسئلہ پر اپنے ملک کے پختہ موقف کا اعادہ۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر دفاع نے تائیوان کے مسئلہ پر اپنے ملک کے پختہ موقف کا اعادہ کیا ہے۔ سنگاپور میں 19ویں شانگری-لا ڈائیلاگ کے موقع پر امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ ملاقات میں چینی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تقسیم حصہ اور ایک چین کا حصول چین امریکہ سیاسی تعلقات کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے تائیوان سے متعلقہ مسائل کو استعمال کرنے کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ دورہ سعودی عرب کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے دورے سے متعلق ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ بات امریکی صدر جو بائیڈن نے نیو میکسیکو کے دورے کے دوران صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا مشرق وسطیٰ کے ممکنہ دورے کو سعودی اسرائیل تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے۔ امریکی صدر نے جواب دیا کہ مشرق وسطیٰ کے دورے میں ہم یہ دیکھیں گے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی سعودی عرب کے دورے کی منصوبہ بندی کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ خطرے کی گھنٹی، امریکہ کے دو دشمن ایک ہو گئے، 20 سالہ تعاون کا معاہدہ طے۔ امریکہ کے دو دشمن ایک ہو گئے، ایران اور وینزویلا کے درمیان آئندہ 20 سال کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے والے دونوں ممالک ایران اور وینزویلا کے درمیان ہونے والے معاہدے میں تیل، پیٹروکیمیکل، سیاحت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون شامل ہے۔ بولیویا سابق صدر اور آرمی چیف کو 10 سال قید۔ بولیویا میں غیر آئینی طریقے سے حکومت کا تختہ الٹنے پر سابق خاتون صدر اور سابق آرمی چیف اور پولیس چیف کو سزا سنا دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بولیویا کی عدالت نے 2019 کے سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے پر سابق خاتون صدر اور اس وقت کے فوجی سربراہ اور پولیس چیف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہتھیاروں سے تنگ امریکی شہری سڑکوں پر نکل آئے، مختلف شہروں میں شدید احتجاج۔ دارالحکومت واشنگٹن کے نیشنل مال پر 40,000 افراد جمع ہوئے۔ مظاہرین نے اسلحہ رکھنے کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج میں شریک افراد نے ہتھیاروں سے نجات کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے امریکی پارلیمان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلحے کے خاتمے کے لیے فوری قانون سازی کریں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے مشرقی لداخ سیکٹر کے قریب اپنے ایئر بیس پر 2 درجن سے زائد فرنٹ لائن طیارے تعینات کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ چینی فضائیہ نے ایئر بیس پر 25 فرنٹ لائن فائٹر جیٹ رکھے ہیں، جس میں ان کے J-11 اور J-20 جنگی طیاروں کا لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ بھارتی خبرساز ادارے نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ چین نے پہلے وہاں MiG-21 کلاس لڑاکا طیارے تعینات کر رکھے تھے، لیکن اب ان کی جگہ زیادہ قابل اور جدید ترین لڑاکا طیاروں نے لے لی ہے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ روسی تیل کے حصول کی خاطر تیار ہیں۔ مالی مسائل کے شکار ملک سری لنکا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ روس سے مزید تیل خریدنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا ملک توانائی کے شدید مسائل کا شکار ہے۔ ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے مغربی ممالک روس پر
پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اولین ترجیح ملک کو بحرانی صورتحال سے نکالنا ہے۔ شمالی چین مشرقی روس سے جڑ گیا۔ شمالی چین مشرقی روس سے جڑ گیا۔ دونوں ممالک کو ملانے والے پہلے پل کا رنگا رنگ افتتاح کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس اور شمالی چین کی جانب سے 1 کلومیٹر طویل پل دریائے آمور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ پل کے ذریعے گاڑیوں کے ٹائر اور برقی آلات کے پرزے لدے 8 مال بردار ٹرک روس پہنچے ہیں۔ خیال رہے کہ پل کا تعمیراتی کام 2 برس قبل مکمل ہوا تھا، لیکن کورونا وبا کی وجہ سے اس کا افتتاح نہیں کیا جا سکا۔ سعودی عرب کا ایل پی جی اور مٹی کے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ سعودی عرب نے مائع پیٹرولیم گیس اور مٹی کے تیل کی قیمتوں پر ہر سال نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق پیٹرولیم کمپنی ارامکو نے اعلان کیا ہے کہ مائع پیٹرولیم گیس اور مٹی کے تیل کی مقامی قیمتیں سالانہ بنیادوں پر متعین کی جائیں گی۔ ارامکو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مائع پیٹرولیم گیس اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق 11 جون 2022 سے ہوگا۔ پاکستان کسٹم نے تورخم بارڈر پر اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے بھاری مقدار میں چینی اور کھاد برآمد کر کے ایک ملزم گرفتار کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کسٹمز کی ایک خصوصی ٹیم نے افغانستان کے لیے برآمدی سامان میں منظم طریقے سے چھپائی گئی کھاد کے 140 تھیلے اور چینی کے 120 تھیلے قبضے میں لے کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ امریکی تاریخ میں پیٹرول کی قیمت بلند ترین سطح پر، جس کے بعد فی گیلن پیٹرول کی قیمت $5 ہو گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ملک میں مہنگائی کی نئی لہر کا سبب بنے گا، جو بائیڈن حکومت کی کوششوں کے باوجود امریکہ میں آنے والا مہنگائی کا طوفان تھم نہیں سکا۔ ملک میں موجودہ تیل کے ذخائر کے استعمال کے باوجود پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ مودی سرکار نے گستاخانہ بیانات پر احتجاج کرنے والے مسلم رہنماؤں کے گھر مسمار کرنے شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کی قیادت کرنے والے مسلمان رہنماؤں کے گھروں کو بلڈوزر کی مدد سے مسمار کر دیا گیا۔ گھروں کی مسماری سہارنپور اور اتر پردیش میں کی گئی ہے۔ مقامی حکومت کا کہنا ہے کہ جن مسلم سیاستدانوں کے گھر مسمار کیے گئے ہیں ان پر گستاخانہ بیانات کے خلاف مظاہروں کو ہوا دینے کا الزام ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی، 3 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی مسلسل جاری ہے اور ضلع پلوامہ میں بھارتی فوجیوں نے مزید 3 کشمیریوں کو فائرنگ اور تشدد کر کے شہید کر دیا۔ ملک میں پری مونسون بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر میں پری مونسون بارشوں کا آغاز، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے کئی مقامات پر بارشیں شروع ہو گئیں۔ ہرنائی میں طوفانی بارشیں اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ اونچے درجے کے سیلابی ریلے سے ایک پل بہہ گیا۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ہرنائی میں ہفتہ اتوار کے درمیانی شب شدید طوفانی بارشوں کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے جاری رہا۔ بارش سے نشیبی اعلیٰ کے دریاب آ گئے۔ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 4662 میگا واٹ ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ بات پاور ڈویژن کے ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں بجلی کی مجموعی پیداوار 21838 میگا واٹ ہے، جبکہ بجلی کی کل طلب 26500 میگا واٹ ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی شہید۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان
فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ سپاہی شہزیب امتیاز بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جن کا تعلق کوٹلی سے تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔